अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये विज़िट है ये है लाहौर ऑर्गेनिक विलेज, जहाँ पे हम विज़िट कर रहे हैं और बहुत एंजॉय करने लगे हैं। आप देखिएगा और हमारे साथ साथ रहिएगा ताकि आप भी इस विलेज को देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा। उम्मीद तो है कि लाहौरी जो भी हैं सब तकरीबन देख चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा। तो वो लोग पहले तो वीडियो को देखकर एंजॉय करें, फिर देखें कि यहाँ पे क्या क्या दस्तयाब है। फिर उसके बाद आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें, एंजॉय करें, जाके देखें कि ये किस तरह से बिल्कुल ही नेचुरल तौर पर जैसे कि एक कुदरती गांव जैसे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने गांव नहीं देखे होंगे, लेकिन हम लोगों ने चूँकि गांव देख रखे हैं तो हमें पता है कि ये असल गाँव लगता है, बिल्कुल भी असल है तो असल लेकिन इस तरह है कि असल गांव जो होते हैं वो तो बहुत साल हर साल से होते हैं। वहाँ पे तो लोग जो होते हैं अरसाए दराज से रह रहे होते हैं, उनके बाप दादा के गांव होते हैं, इस तरह से होते होते फिर वो बहुत पुराने गांव होते हैं। लेकिन इसे क्योंकि बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से इस तरह से मैनेज किया गया है कि जैसे ये बिल्कुल किसी असल गाँव में आप आ जाते हैं तो बिल्कुल वही माहौल, हर चीज़ जो है वो कुदरती तरीके से उगाई जा रही है और ख़ालिस चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ, फल वगैरह जो भी यहाँ पे जो हैं काश्त किए जा रहे हैं वो सब मसनूई खाद, स्प्रे और गंदे पानी से बिल्कुल महफूज हैं। और जो ख़ासकर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए, सबको ही रखना चाहिए, तो वो यहाँ से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, जाएं इस गांव में, लाइफ को एंजॉय करें, बैठें। और जो दरख्तों के नीचे चारपाइयाँ लगाई गई हैं वहाँ पे बैठ के तो ऐसा लगता है ठंडी ठंडी हवा में कि जैसे आप कहीं बहुत ही पुराने से गांव में आ गए हो, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने चाहने वालों से मिलने के लिए। बिल्कुल वही माहौल है। तो क्योंकि यहाँ पे तो फिर आप अकेले होते हैं तो आप यहाँ पे बैठ के उनको याद कर सकते हैं, अपने गांव को याद कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आप बिल्कुल अपने गांव में आ गए हो। और आजकल तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि जब ये गांव जो हैं वो शहरों में तब्दील हो रहे हैं, वहाँ पे गांव का माहौल ख़त्म किया जा रहा है और उसे वो शहरों में तब्दील कर रहे हैं। तो एक शहर में जो कि DHA बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, उसके करीब 35 एकड़ जो है वो ज़मीन ठेके पर लेकर उसे ये गांव में तब्दील किया गया है। तो आजकल के बच्चे जो कि बर्गर बच्चे हैं, बिल्कुल एक फ़ोन कॉल पे, एक मैसेज पे जो खाना मंगवाते हैं, बर्गर मंगवाते हैं, तो उनके लिए ये गांव देखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको भी आइडिया हो कि गांव किस तरह से होते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और ये जो गांव है यहाँ तो भैंसें बंधी हुई हैं, उनसे खालिस दूध ले रहे हैं लोग, और उसके अलावा देसी घी मिल रहा है। गन्ने की फसल लगी हुई है जहाँ पे गन्ने से गुड़ तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह जो गुड़ है वो आपको गरम गरम बहुत मज़े का बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, जिससे कि आप खा के बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप देख सकते हैं सामने शहद की बोतलें हैं बहुत सारी, और इस तरह के जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं उनके जूसेस ऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए हैं जो कि बिल्कुल ही सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अचार मिलते हैं, हर चीज़ का अचार, और स्पेशली जो ऑलिव का अचार है वो तो बहुत ही मज़े का है। आप देख सकते हैं सामने ये किस तरह से मिट्टी के बर्तन लगे हुए हैं ना, जैसे कि आप किसी गांव में आ गए हो, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जब अगर आपने किसी रिश्तेदारों के पास जाना हो शहर में तो उनको आप एज ए गिफ्ट दे सकते हैं, आप ख़ुद अपने घर के लिए ख़रीद सकते हैं। और ये देखें गंदम का भड़ोला जिसे पंजाबी में तो भड़ोला कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उर्दू में इसको क्या कहते हैं। तो इसमें गंदम स्टोर की जाती है, बहुत सारी रखी जाती है। तो ये गाँव के हर घर में ही तकरीबन होता है, जबकि वो गंदम का सीज़न होता है तो वो इसको भर के रख लेते हैं पूरे साल के लिए। और हाँ, आपको यहाँ पे ट्यूबवेल भी नज़र आएंगे जहाँ से साफ़ पानी जो है वो इन सब्ज़ियों वगैरह को, जो भी यहाँ पे फ्रूट्स हैं उनको लगाया जा रहा है वो साफ़ पानी। तो इस तरह हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक यहाँ पे हर चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा अमल हो रहा है। जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सब बिल्कुल साफ़ पानी से तैयार की जा रही हैं, और जो भी यहाँ से लेके जाता है वो बहुत ही मतलब कि अच्छी बात है कि यहाँ से वो चीज़ें ख़रीदता है। और जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं उन लोगों ने बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी
یہیں سے جو پیدا ہوتی ہیں یہ وہی چیزیں ہیں، اور یہ باہر سے یہاں پہ بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں لایا جاتا، اس لیے جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ یہیں پہ جو تیار ہو رہی ہیں فصلیں وہی ہیں سارا کچھ۔ تو اس لیے اس چیز کی طرف سے بھی بے فکری ہو جاتی ہے کہ چلیں آرگینک طریقے سے تیار ہوئی ہیں، ان میں کوئی گندا پانی، کوئی مصنوعی کھاد وغیرہ اور اس طرح سے جو دوائیوں کے سپرے ہوتے ہیں وہ ان فصلوں پہ نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے پھر یہ جو ہے بہت ہی بندہ بے فکر ہو کر لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، یہاں سے دودھ خرید کے جا سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ دیسی سٹائل چھابیاں اور یہ بہت ساری جو روٹیاں رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہاٹ پاٹ سا ہوتا ہے کہ اس میں آپ روٹی گرم رہتی ہے، وہ ڈبے، جیولری باکس بنے ہوئے ہیں، وہ سامنے روٹی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، بلکہ کئی سٹائل کے ہیں، اور اس طرح سے ٹیبل کے مطلب جو چائے وغیرہ کے رکھنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے میٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارا کچھ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کتنی خوبصورت سی چھابی ہیں، اور اس پانی کو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ پانی جو ہے، اور آس پاس اس کے درخت ہیں، یہ رات کا ٹائم ہے تو اس لیے یہ لائٹ اس پہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، تو اس لیے یہ سارا کچھ اس کو یہ والے میں نے خریدے بھی ہیں اور اپنے گھر میں رکھے ہیں۔ کسی دن اپنے گھر کی ویڈیو بناؤں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے میں نے سجا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں لے کے آئی تھی اور چھابیاں بھی لے کے آئی تھی، لیکن ٹائم ایسا تھا کہ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بن سکی، تو اس لیے میں نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں ایڈ نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ پھر سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے تو وہاں پہ کافی سارے لوگ جاتے ہیں جو خریداری جن لوگوں نے کرنی ہوتی ہے، سبزی، فروٹس وغیرہ، گوشت، مچھلی، چکن، اس طرح کی چیزیں وہ ساری وہاں سے جا کے خریدتے ہیں اور جا کے گھومتے ہیں، اور پھر جا کے مطلب کہ گاؤں کے سٹائل سے جا کے چارپائیوں پہ بیٹھتے ہیں، اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ بڑے اچھے اچھے اچار ملتے ہیں جو کہ آپ اچار بھی لے سکتے ہو، اور بہت سارے جو یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کنواں تو آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں، لیکن جو آج کل کے نوجوان ہیں ان لوگوں نے کنواں تو کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کنواں کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لگایا ہے کنواں، تو وہاں سے پانی نکلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، آپ ساری گاؤں کی جو لائف ہے وہ انجوائے کر سکتے ہو۔ اور یہ جو سودے کے لیے چیکو ہوتے ہیں، ٹوکریاں، ان کو چیکو بولتے ہیں، اس میں پھر سودا وغیرہ یہیں سے یہ آپ خریدیں، اس میں سودا ڈالیں اور بالکل دیسی سٹائل سے سودا بھی لے کر اس چیکو میں، اس ٹوکری میں گھر آ جائیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کہیں بہت پہلے پچھلے زمانے میں چلے گئے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اور اب دیکھیں آپ کے لوگ جو ہیں شہری زندگی کو پسند کرتے ہیں، لیکن جو دیہاتی زندگی ہوتی ہے اس کا بھی ایک جو فریش ایئر ہوتی ہے اور کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں سے پھر محروم ہو جاتے ہیں، لیکن جو اصل مزہ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کچھ شہر کے فائدے ہیں، کچھ دیہات کے فائدے ہیں، تو اس لیے اگر آپ جاؤ گے تو آپ نے چیزیں خریدنی ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں، تو آپ نے شہروں میں رہنا تو، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ گاؤں جو ہے بڑا ہی منفرد سا ہے، کیونکہ شہر کے قریب، بالکل آبادی کے قریب جہاں کے ڈی ایچ ہے بہت ہی اچھی رہنے کی جگہ ہے، تو وہاں پہ جب بنایا گیا ہے تو اس لیے پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے تو شہر میں، لیکن آپ لوگوں کو گاؤں کی لائف سے مطلب کہ روشناس کرانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ گاؤں کی زندگی کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے سادگی ہوتی ہے اس میں، یہ سارا کچھ یہاں پہ ارینج کیا گیا ہے۔ اور پچھلے کچھ ہی ٹائم ہوا ہے، شاید پچھلے مہینے یہاں پہ کوئی امرود کا فیسٹیول ہوا تھا، تو بہت سارے امرود بھی یہاں پہ تھے، بہت سارے لوگوں نے خریدے، بہت ورائٹی تھی اس کی۔ تو اس طرح جیسے جیسے ٹائم گزرے گا چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے لوگوں کا رش ہوگا اس طریقے سے پھر یہاں پہ جو کاشتکاری ہے وہ بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، سبزیاں، فروٹس، یہ سارا کچھ بہت زیادہ، پھر ظاہر سی بات ہے جتنے کوئی خریدے گا اس حساب سے لوگ سٹالز لگائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ اور جب آپ کھانے پینے کے لیے کچھ لینا چاہتے ہیں تو مرغیاں بھی آپ کو ادھر سے ادھر بھاگتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ اپنی مرضی سے جو بھی ہے مرغی لیں، اس کو سلیکٹ کریں کہ یہ ہم نے کھانی ہے، پھر اس کو آپ کڑاہی بنوائیں، جو بھی بنوائیں، آپ کا ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہو۔ تو ہم لوگوں نے بھی جیسے سوچا کہ اب کافی گھوم لیا ہے، کیونکہ ایک ٹائم میں اتنا ہی گھوما جا سکتا ہے، اوپر سے رات کا ٹائم، اور سردی تو شکر ہے کہ اب ختم ہو گئی، بڑا اچھا سا ویدر ہے، اس میں آپ کافی انجوائے کر سکتے ہو، واک کر سکتے ہو،
تو اس طرح سے پھر سوچا کہ اب کچھ کھانے پینے کا بھی ہو جائے، کیونکہ کافی بھوک لگ رہی ہے۔ تو یہ دھواں آپ کو بتائے گا کہ کتنی ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو بڑا اچھا سا لگ رہا ہے سامنے، دیکھیں آپ۔ پھر کھانے کا آرڈر ہوا اور مچھلی آرڈر کی، اور اس کے ساتھ چکن اور اس کے ساتھ مٹن۔ تو اس طرح یہ آپ کے سامنے ابھی آتا ہے کہ جو ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد بس تھوڑا سا خریدا ہم نے، کچھ اچار لیا، تھوڑا سا دیسی گھی لیا، رمضان آنے والا ہے تو لگتا ہے کہ اب جو وزٹ ہوگا اس میں جا کے صحیح سے شاپنگ ہوگی۔ اور یہ جو کھانے کا مینیو ہے یہ آپ میری ویڈیو سے دیکھیں، سلیکٹ کریں یہاں سے۔ جب بھی آپ کو جانا ہو اس میں آپ دیکھ لیں پہلے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، اس حساب سے آپ نے گھومنا پھرنا ہے۔ تو پھر یہیں سے سوچ کے چلے جانا ہے، پھر وہاں پہ جا کے بیٹھنا ہے تاکہ آپ کو سوچنے کا، مینیو دیکھنے کا بھی اتنا وہ نہیں ہو کہ فوراً سے آپ کے ذہن میں آئے کہ ہاں جی ہم نے یہ دیکھا تھا۔ پھر آپ وہاں پہ آرڈر کریں، کھانا آپ کے سامنے۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اگر آپ مٹن لیتے ہو یا پھر چکن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس پہ، تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ آپ بیٹھ کے پھر آپ ولیج کو ڈسکس کریں اور پھر مزے سے کھائیں، جیسے کہ یہ فش ہے اور یہ مٹن کڑھائی ہے، ساتھ ہم نے چکن لی، اور میٹھے میں بڑا اچھا سا کھیر ملتی ہے بڑی مزے کی، جو کہ بڑی اچھی بنائی ہوتی ہے، وہیں سے بھینسوں کا جو دودھ ہوتا ہے اسے تیار کرتے ہیں۔ اور یہ ٹماٹر وغیرہ جو بھی سیلیڈ ہے یہیں سے، یہ فصل جو ہے، سبزیاں جو ہیں یہ یہیں سے توڑی گئی ہیں اور ان کو یہ سیلیڈ بنایا گیا ہے۔ اور پھر اس طرح سے آپ لوگ کھانا انجوائے کرتے ہو۔ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو کہ آپ لوگوں نے ایک گاؤں کا وزٹ کر لیا، اپنے رشتہ داروں سے مل کے آ گئے۔ تو اس طرح آپ کا یہ دن بڑا اچھا گزر جاتا ہے، شاپنگ بھی ہو جاتی ہے اور اچھی چیزیں بھی آپ مطلب کہ اچھی چیزیں لے لیتے ہیں آرگینک، اور اس کے علاوہ پھر آپ کا کچھ کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے اور ریسٹ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ گھر واپس آ جاتے ہیں۔